الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ کسب حلال کے حوالے سے درس آپ سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ محنت و مشقت سے رزق حاصل کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ عیب یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اس میں عیب ہے۔ اگر محنت کر کے رزق حاصل کی جائے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، تو وہ بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اسی ضمن میں آپ نے درس سماعت کیا تھا، اگلی گفتگو دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسب نہ چھوڑو، یعنی کوشش جاری رکھو حلال روزی حاصل کرنے کی، کیونکہ خدائے تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، سونے چاندی کی برسات نہیں ہوتی۔ یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے کہ وہ چاہے تو سونا چاندی آسمان سے ڈائریکٹ برسا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا، بلکہ آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے، اور اس سے انسانوں کے لیے تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس لومڑی پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ تر و تازہ ہے، موٹی تازی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں اور نہ آنکھ، یعنی آنکھ سے بھی معذور ہے، ہاتھ پیر سے بھی وہ معذور ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے، اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ اپاہج لومڑی کو کس حیلے سے تو رزق ادا کرتا ہے، یعنی کیسے یہاں تک روزی پہنچتی ہے، ہم اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپاہج ہے، آنکھ سے بھی معذور ہے، ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے، شکار نہیں کر سکتی، چل پھر نہیں سکتی، تو اس کو روزی ملتی کیسے ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ رزق حاصل کرنے کا اس کے پاس نہیں ہے، نہ یہ چل سکتی ہے، یا نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ پکڑ سکتی ہے، پھر یہ شکار کیسے کرتی ہے؟ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی، جہاں وہ لومڑی تھی وہاں سے کیا ہوا، زمین پھٹی، اور دو پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ دو پیالے جو نمودار ہوئے زمین کے اندر سے جو باہر آئے، دودھ اور شہد کے، پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو اپنے آنکھ سے بھی معذور ہے اور ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے، پھر اس پیالہ تک کیسے پہنچے گی؟ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت ہی خوبصورت اور نورانی چہرے والے تشریف لائے، پہاڑی سے وہ تشریف لائے، اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ لومڑی کو جو ہے وہ دونوں پیالے انہوں نے پلا دیا۔ لومڑی وہ پی کر شکم سیر ہو گئی، اور پلانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟
انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلا دوں۔ یہی میری ڈیوٹی ہے اور یہ ذمہ داری سے میں یہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان کے دل میں روزی طلب کرنے کی تکلیف کا خیال دل سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے سوچا کہ جب اتنے آرام سے اپاہج و معذور لومڑی یہاں بیٹھی ہے اور رزق کے اس طریقے سے اہتمام کر دیے گئے ہیں، فرشتے آ کے اس کو روزی کھلا رہے ہیں، تو پھر ہم اتنی محنت کریں، اٹھیں جائیں، یہاں وہاں بھٹکیں، یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی آرام سے یہیں بیٹھ جاتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہوئے، فرشتے آئیں گے، زمین پھٹے گی، پیالے نکلیں گے، فرشتے ہمیں پلا دیا کریں گے، پھر کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ باتیں ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے وہیں پہ رک کر کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 7 دن گزر گئے، مگر غیب سے نہ کوئی رزق پہنچا، نہ زمین پھٹی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔ ابھی انسان ہے، زندگی گزارنے کے لیے جسم کے تر و تازگی کے لیے غذا ضروری ہے۔ اب غذا نہ ملنے کی وجہ سے طبیعت نہایت ہی کمزور اور نڈھال ہو گئی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کیا، اے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما دے، یا پھر بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے موت دے دے، یا تو میں مر جاؤں یا رزق کا کوئی انتظام کر دے، یا میری روح تو قبض کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کر دوں۔ یوں ہی بیٹھے رہنے سے نہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو کیا کرو؟ حرکت دو، محنت کرو، ہم تمہاری رزق جو ہے تجھے پہنچا دیں گے۔ خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اپنے ماتحت کی بھی پرورش کر، لیکن تو محنت کر۔ اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی عادت کریمہ یہ ہو گئی کہ جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو بھی کھلاتے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر کسی کے پاس واقعی مجبوری آ جائے، اگر کوئی واقعی آنکھ سے معذور ہو جائے، ہاتھ سے معذور ہو جائے، محنت کرنے کی سکت اگر اس کے اندر باقی نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہاتھ پیر سلامت ہیں، محنت کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر محنت کے جو ہے رزق نہیں دی جاتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کے لیے کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ، پورے روئے زمین پر جہاں بھی مومن مومنات آباد ہیں،
مولا سب کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی راج والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث اتارا، لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔